حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، معروف عالم دین اور شیخ طریقت اور صوفی بزرگ ہیں، اور دنیا میں ان کا ایک نام ہے بہت بڑا، علمی طبقے میں جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا روم کون ہے۔ ہر دور میں ان کا نام زندہ رہا ہے، اب بھی زندہ ہے، اور اسی طرح ان کی کتاب مثنوی رومی، مثنوی معنوی، مثنوی مولانا روم، یہ سب اس کتاب کے نام ہیں۔ فارسی زبان کے اشعار ہیں، ترجمے اس کے ہو چکے ہیں، تشریحیں ہو چکی ہیں۔ تو بڑے بڑے مشائخ نے، علماء کرام نے، صوفیاء اعظام نے اپنی اپنی محافل میں، اپنے اپنے مواعظ حسنہ میں ان کے اشعار سے استفادہ کیا۔ محافل میں مولانا روم کے اشعار پڑھتے رہے ہیں۔ خود ہمارے ہاں ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے مشائخ طریقت نے اپنی تقریروں میں اور اپنے محافل میں جگہ جگہ حضرت مولانا روم الرحمہ کی مثنوی شریف کے اشعار پڑھے ہیں اور ان کے نظریے کو پیش کیا ہے۔ آج کی محفل میں مثنوی رومی اور قرآن، یہ ہمارا موضوع ہے، اس لیے کہ مولانا روم علیہ الرحمہ نے اپنی مثنوی شریف میں جگہ جگہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی لفظ اس کو اپنے شعر کے اندر سمایا ہے، یعنی فارسی زبان میں شعر لکھا اور قرآن مجید کی آیت یا کوئی لفظ اس میں شامل کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کی تعلیمات کو شاعری کے اندر پیش کر کے لوگوں کو تعلیم دی جائے، لوگوں کو حق کا راستہ دکھایا جائے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، کس بارے میں کیا فرمایا ہے، اور کیا تعلیم دی ہے اللہ نے۔ تو آپ نے جگہ جگہ اپنی مثنوی شریف میں اشعار میں قرآن پاک کے الفاظ کو شامل کیا۔ تو 2016 میں نے کتاب ترتیب دی جس کا نام مثنوی رومی اور قرآن ہے۔ اس میں تقریباً 114 اشعار حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ کے صرف وہی ہیں جن میں کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت ہے یا قرآن کا لفظ ہے، اور پھر اس میں کتاب میں اس شعر کا ترجمہ بھی ہے، اور پھر اس آیت مبارکہ کا حوالہ بھی ہے کہ قرآن کی کون سی سورہ کی کون سی آیت کو یہاں مولانا روم نے پیش کیا ہے، اور اس کی تشریح بھی ہے، قرآن کی آیت شریفہ کی بھی ہے، اور خود مولانا روم کا مقصد کیا ہے اس آیت کو یا اس لفظ کو اپنے شعر میں لانے کا، کیوں لایا ہے، کیوں بیان کیا ہے، اس کی طرف تفصیل اس کتاب میں آپ کو ملے گی۔ وہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں یہاں سے، مثنوی رومی اور قرآن۔ تو آج صرف میں اسی میں سے چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا اور اس کا ترجمہ بھی، یعنی محض صرف اتنا کہ مثنوی رومی اور قرآن کہ جگہ جگہ مولانا روم نے اشعار میں کس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ یا
الفاظ مبارکہ کو سمویا ہے. اب مثلاً مولانا روم نے ایک شعر فرمایا کل شیء حالک جز وجہ او چون ہے در وجہ او ہستی مجو. یہ شعر ہو گیا. اب اس میں قرآن کے الفاظ کون سے آئے؟ قرآن مجید کا 20واں پارہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 88 میں اللہ نے فرمایا کل شیء حالک الا وجہہ، یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات پاک کے. رہے نام اللہ کا، باقی رہنے والی ذات اللہ پاک کی. تو مولانا روم نے آیت شریفہ کا وہ لفظ، وہ الفاظ کل شیء حالک، اس کو اپنے شعر کا حصہ بنایا. کیا فرمایا؟ کل شیء حالک جز وجہ او، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، جز وجہ او، سوائے اس کی ذات کے. عربی زبان میں وجہ کا معنی تو چہرہ ہوتا ہے، چہرہ. جیسے ہم کہتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، کہ حضرت علی جن کے چہرے پر اللہ کی بزرگی، کرم اللہ وجہ، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو عزت بخشی، یہ معنی ہوتا ہے. تو وجہ کا معنی ویسے تو چہرہ ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا اشارہ ہو تو ظاہر ہے کہ اللہ تو جسم کی حیثیت تو نہیں رکھتا، مجسم تو نہیں ہے، تو پھر اس کا چہرہ بھی نہیں ہے. تو وجہ کا مراد جب اللہ نے خود لیا آیت شریفہ میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس طرف توجہ دلائی کہ کل شیء حالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی، ختم ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. تو مطلب یہ ہے کہ مولانا روم نے جب یہ الفاظ اپنے شعر میں لائے تو فرمایا کل شیء حالک جز وجہ او چون ہے در وجہ او ہستی مجو. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ذات پاک کے سوا، اللہ کی، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. جب تم اس کی ذات میں فنا نہیں ہوئے تو ہستی کی امید مت رکھو. یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ جو چیز، جو ہستی باقی رہنے والی ہے تم اس کے ساتھ جڑو، اپنے آپ کو اس کے اندر گم کرو. تو مولانا فرما رہے ہیں جب تم اس کی ذات میں فنا نہیں ہوئے تو اپنی ہستی کی امید کیوں رکھ رہے ہو؟ تمہاری ہستی کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے آگے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا یہ بتا رہے ہیں ہمیں، مولانا روم، کہ اے لوگوں، چونکہ قیامت جب واقع ہوگی تو جو چیز اس وقت ہوگی وہ سب ختم ہو جائے گی، چاہے اس کا تعلق انسانوں سے ہو یا حیوانوں سے ہو یا پہاڑوں سے ہو یا درختوں سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو. عالم انسانات، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات، کوئی بھی عالم سب ختم ہو جائے گا. اب صرف کون سی ذات باقی رہے گی؟ اللہ پاک کی. تو مولانا فرما رہے کہ جب اس کی ذات باقی رہنے والی ہے اور اس نے تمہیں یہ بتا دیا تو تم پھر اس ذات کے ساتھ اپنے آپ کا رشتہ جوڑ دو جو ذات باقی رہنے والی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ تم کو بھی بقا عطا فرمائے، تمہیں بھی ایک باقی رہنے کی سکت عطا فرمائے. اپنی ہستی کی امید مت رکھو اگر تم اس کی ذات میں فنا نہیں ہوئے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء کرام نے اصطلاح قائم کی، فنا فی اللہ، فنا فی اللہ. فنا فی اللہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں فنا. صوفیاء کرام جب
اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنی ہر خواہش اور اپنی ہر مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دو، گم کر دو۔ اگر اللہ کی مرضی تمہیں پتہ چل جائے تو پھر وہاں کہو کہ بس اللہ تیری مرضی۔ جہاں تمہارا کچھ بس نہیں چلتا وہاں اپنی خواہش اپنی مرضی کو رکھ دو اور اللہ کی مرضی کو پکڑ لو۔ یہ ہے فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں۔ میرے تایا صاحبزادہ بشیر احمد مخفی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مناجات ہے جو جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی بھی اور پڑھائی بھی، جس کا پہلا شعر تو یہ ہے: میرے مولا میرا دل شاد کر دے، مجھے ہر رنج سے آزاد کر دے۔ اس میں یہ شعر ہے کہ فنا ہو جاؤں تیرے ذکر ہی میں۔ اللہ کے ذکر میں فنا ہونا بھی اللہ ہی میں فنا ہونا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے نا۔ وہ جس ہستی کا ذکر ہے اس ذکر میں اگر کوئی اپنے آپ کو گم کر رہا ہے، فنا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس کی ذات میں فنا ہو رہا ہے، کیونکہ ذکر کا تعلق اس کی ذات سے ہے، اس کا ذکر ہے۔ فنا ہو جاؤں تیرے ذکر ہی میں، مجھے ایسا شہید یاد کر دے۔ شہید یاد یعنی یاد میں فنا کر دے۔ چنانچہ قرآن اور حدیث دونوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فنا فی اللہ کا مقام یہ صوفیہ نے بتایا، اور بہت بڑا مقام ہے یہ کہ صوفیہ کرام اولیاء اعظام خود بھی فنا فی اللہ ہوئے اور اپنے پاس آنے والے مریدین کو، معتقدین کو یہی تعلیم دی کہ کوشش کرو کہ اللہ کی یاد میں فنا ہو جاؤ۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کرو۔ جہاں اللہ کی مرضی سامنے آ جائے پھر یہ مت کہو میری مرضی، پھر تمہاری مرضی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تم خود کچھ نہیں، تو مرضی کیا ہوگی تمہاری؟ تو ہمیشہ یہ کہو کہ اللہ کی مرضی، جو اللہ چاہے، رہے نام اللہ کا۔ چنانچہ مولانا روم نے یہ جو آیت شریفہ اپنے شعر میں لائی، کل شیء ہالک الا وجہہ، اس آیت شریفہ کو اپنے شعر کا حصہ بنایا تو کیا معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو تمام چیزیں، تمام اشیاء حادث ہیں اور اللہ کی ذات قدیم ہے۔ اب حادث اور قدیم کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی مخلوق ہے وہ حادث ہے، یعنی بعد میں ہونے والی، اور اللہ کی ذات قدیم ہے جو پہلے ہی تھی، ہمیشہ تھی، ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ کی ذات پاک اور اللہ کی صفات یہ دونوں قدیم ہیں۔ جو خوبیاں اللہ کی ہیں وہ بھی قدیم ہیں، حادث نہیں، اور اللہ کی ذات پاک خود بھی قدیم ہے، حادث نہیں۔ باقی تمام ذاتیں، تمام دنیا کی چیزیں یہ سب حادث ہیں، یعنی بعد میں آنے والی۔ تو فنا ان کو ہے جو بعد میں آنے والی ہے، حادث ہے۔ قدیم ذات تو اللہ کی ہے۔ تو نبی، ولی، صحابی، اہل بیت اور ساری چیزیں سب حادث ہیں۔ قدیم ذات صرف اللہ پاک کی، اس کی ذات بھی قدیم اور اس کی صفات بھی قدیم، یعنی جس طرح کی صفات اللہ کی ہے بندے میں اس طرح کی صفات نہیں ہو سکتی۔ یعنی مثلا بندہ اگر دیکھتا ہے، بندہ اگر سنتا ہے، جیسے کہ ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، آنکھ بھی ہے ہماری، کان بھی ہیں ہمارے، کون انکار کر سکتا ہے؟ اور کافر بھی سنتا دیکھتا ہے اور مسلم بھی سنتا دیکھتا ہے۔ تو یہ جو سننا اور دیکھنا ہے
یہ حادث ہے، یعنی بعد میں اللہ کی عطا سے، اللہ نے عطا کیا ہوا ہے یہ سننا اور یہ دیکھنا. اللہ جب چاہے واپس بھی لے لے، سماعت کو چھین لے، بصارت کو واپس لے لے. اور اللہ بھی دیکھتا ہے اور اللہ بھی سنتا ہے، مگر اللہ کا سننا اور دیکھنا قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے. اس کے دیکھنے کے برابر کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کے سننے کے برابر کوئی نہیں سن سکتا. جب کوئی سنے گا جتنا بھی سنے گا، جب کوئی دیکھے گا جتنا بھی دیکھے گا، اللہ کے حکم سے دیکھے گا، اللہ کی عطا سے دیکھے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا، کبھی کوئی سنتا ہے کبھی کوئی نہیں بھی سنتا، وہ بہرا ہوتا ہے، سنائی نہیں دیتا اسے. کبھی کوئی بولتا ہے کبھی کوئی گونگا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا. کبھی کوئی دیکھتا ہے کبھی کوئی نابینا ہوتا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ سب چیزیں اس طرف اشارے کرتی ہیں کہ اللہ جو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے وہ ہمیشہ سے سن رہا ہے، ہمیشہ سنے گا، اور اپنی طاقت سے سن رہا ہے. اور جو بندے کو وہ سنوا رہا ہے وہ اپنی طاقت سے سنوا رہا ہے، اللہ کی طاقت سے، بندے کی اپنی طاقت نہیں. یعنی بندے کا یہ عمل سننے کا، دیکھنے کا، بولنے کا، یہ ذاتی نہیں ہے، اس کا عطائی ہے. ذاتی اور عطائی کا فرق ہمیشہ آپ کو نظر میں رکھنا ہے. جب ہم اولیاء اللہ کے لیے یہ بات بولتے ہیں کہ اولیاء اللہ بھی یہ دیکھ لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں، یہ سن لیتے ہیں، تو یہ سب سننا اور دیکھنا کون سا ہوتا ہے؟ عطائی، ذاتی نہیں. ذاتی دیکھنا سننا صرف اللہ کا ہے، نہ نبی کا دیکھنا سننا ذاتی ہے نہ ولی کا، سب اللہ ان کے پیچھے ہوتا ہے. چنانچہ مولانا روم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. جب تم اس کی ذات میں نہیں ہو، فنا نہیں ہو، تو ہستی کی امید مت رکھو، یعنی پھر تم کچھ بھی نہیں ہو. تم جب اس کی ذات میں فنا ہو جاؤ گے تو تم بہت کچھ ہو سکتے ہو اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں. کیونکہ جو بندہ اللہ کی ہستی میں اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، کوئی اسے مانے نہ مانے، کوئی اس کی قدر کرے نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر ہوتی ہے. اللہ اسے پسند کرتا ہے نا کہ یہ بندہ میرے ساتھ جڑ گیا، میری یاد میں فنا ہو گیا، میری مرضی کا پاس رکھا، اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، بس تو اللہ تعالیٰ اس میں خوش ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گئی بات آیت شریفہ جس میں مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا. اب ایک اور بات، اگلا شعر ہے، فرماتے ہیں گر تو بینی شاں بدشواری دروں نیست شاں خوف ولا ہم یحزنون ولا ہم یحزنون. یہ قرآن مجید کی آیت کا لفظ ہے، اور قرآن مجید کے 11ویں پارے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں، جو بڑی مشہور آیت ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے فرمایا سن لو، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. تو اس میں آیت میں کون سے الفاظ آئے؟ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو مولانا روم نے اپنے شعر کے اندر یہ لفظ لایا، گر تو بینی شاں بدشواری دروں. اگر تم ان سے مراد اولیاء اللہ، کیونکہ یہ آیت شریفہ جو میں نے پڑھی ہے یہ اللہ کے دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی نا، جن کو ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ، اولیاء کرام، اللہ کے ولی، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا. مولانا فرما رہے اگر تم ان کو کسی دشواری کے اندر دیکھو تو نیست شاں خوف
ولا هم يحزنون. تو واقع میں ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم. بڑی گہری بات فرمائی. مطلب یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں پریشانیاں، آزمائشیں یہ ہر ایک کے لیے ساتھ ہو سکتی ہیں، چاہے کوئی کتنے بڑے مرتبے کا ہو. اس کا پتہ تو انبیاء کرام سے چلتا ہے. نبی سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں ہے. سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے بعد کس کا ہے؟ نبی کا. تو آزمائشیں، پریشانیاں، مسائل، مشکلات اللہ نے انبیاء کے لیے بھی رکھے. قرآن میں دیکھ لو آپ، جگہ جگہ ہوگا. نبیوں کو پریشانیاں لاحق ہوئی نا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہوتی ہیں، دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہیں. جب تک دنیا میں بندہ رہے گا کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی پریشانی اور کوئی نہ کوئی غم اور کوئی نہ کوئی خوف یہ ہو سکتا ہے. اس کا تعلق دنیا سے ہے. لیکن جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور اللہ اس کا دوست ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں بھلے اس کو غم فکر کوئی ہو، وہ دنیا کی وجہ سے، لیکن آخرت میں وہ بے غم رہے گا. قبر میں بھی اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے، اور آخرت میں بھی اس کو کوئی غم نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے. کوئی فکر نہیں ہوگی، اللہ کی فکر ہوگی بس، اور اللہ کا خوف ہوگا. تو اس طرف قرآن میں اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ جتنے اللہ کے دوست ہیں وہ بے خوف ہیں اور بے غم ہیں اللہ کی بارگاہ میں. یہاں پر جو ہوتی ہے دشواریاں وہ ہو جاتی ہیں. تو مولانا نے اس طرف توجہ کیا دلائی ہمیں، فرمایا اگر تم ان کو یعنی اولیاء اللہ کو کسی دشواری کے اندر دیکھو، گر تو بینی شاں بدشواری دروں، اگر تم ان کو کسی دشواری کے اندر پاؤ کہ یار یہ اتنے بڑے ولی اللہ ان کو بھی پریشانی ہے، یہ اتنے بڑے نبی ان کو بھی پریشانی ہے، کوئی یہ اتنے بڑے صحابی ان کو بھی کوئی فکر ہے، یہ اتنے بڑی اہل بیت میں سے ان کو بھی کوئی فکر ہے، تو مولانا فرماتے اس پہ تعجب مت کرنا، کیونکہ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا حصہ ان کے لیے بھی رکھا ہوا ہے. اللہ ہے جس کو چاہے آزمائے. تو آزمائشیں شروع کہاں سے ہوئی؟ انبیاء کرام سے. قتل بھی کیا گیا انبیاء کو، تکالیف بھی پہنچائی گئی دشمنوں کی طرف سے، ان پر تشدد بھی کیا گیا، ان کی توہینیں بھی کی گئیں. یہ سب کیا تھا؟ آزمائشیں تھیں. ان کو برا بھی کہا گیا. انبیاء نے صبر کیا، انبیاء کرام علیہ السلام نے، نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں برداشت کیا، صبر کیا. ہر نبی حلم والا ہوتا ہے. حلم یعنی برداشت، بہت بڑا ظرف ہوتا ہے نبی کا. اس تک تو کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا. نبی کی کسی چیز تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا، وہ سب اس کی خصوصیات میں سے. نبی کے تو ظاہر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تو باطن کو کیا پہنچے گا کوئی؟ ظاہر کی جو چیزیں ہیں نا، نبی کا لباس، نبی کی نالین، نبی کے بال، نبی کی ریش مبارک، نبی کے ناخن مبارک، یہ ظاہر کی چیزیں ان تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا. تو نبی کی جو ذات کی خصوصیت ہے اس تک کوئی کیا جائے گا؟ کیا کوئی پہچانے گا؟ تبھی تو بڑے بڑے صحابہ نے تمنا کی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک مل جائے. اس کو برکت کے لیے لے لیا، اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ ناخن مبارک حضور کے. کیوں بھائی؟ ناخن تو ناخن ہوتے ہیں، سب کے ناخن ہیں، مگر نبی کے ناخن کی بات اور ہے. سب کے بال ہوتے ہیں مگر نبی کے بال کی بات اور ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی گزرے ہیں اور حضور کے رشتہ دار بھی ہوئے ہیں، کیونکہ امیر معاویہ کی ہمشیرہ بہن ام حبیبہ ہماری ماں ہوئی ہیں، ام المومنین ہوئی ہیں.
تو مولانا روم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس حوالے سے امیر معاویہ تو مسلمانوں کے ماموں ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی بہن مسلمانوں کی ماں ہوئی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک بڑا اہم رشتہ ہے نا یہ تو، اور صحابیت کا رشتہ۔ امیر معاویہ کی بات میں نے صرف اس لیے کی ہے اس وقت کہ یہ بات آئی کہ ناخن مبارک، بال مبارک جب وہ فوت ہونے والے ہوئے تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیراہن ہے، قمیص، کرتا، اور میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک ہیں، بال مبارک، اور میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ناخن مبارک بھی ہیں۔ فرمایا میں جب فوت ہو جاؤں، قبر میں مجھے لٹا دو تو قمیص تو مجھے پہنا دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن کرتے وقت، اور منہ مبارک کو اور ناخن مبارک کو میرے سینے پر اور میرے ہونٹوں پر رکھ دینا اور مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو اب آپ اس بات سے یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اگر حضور کے منہ مبارک، حضور کے ناخن مبارک، حضور کے پیران مبارک اس کی کوئی اہمیت و فضیلت نہ ہوتی تو صحابی کیوں یہ تمنا کرتے؟ بھائی ہمیں تو چھوڑ دو، ہم لوگ تو صحابی نہیں ہیں نا، مگر صحابہ کرام نے دیکھیں، حضرت خالد بن ولید ایک صحابی گزرے ہیں، وہ جہاد میں تھے، جنگ میں تھے، ان کے دستار مبارک میں حضور کا ایک منہ مبارک تھا، تو ان کی جنگ میں ٹوپی مبارک جو تھی دستار مبارک وہ گر گئی، تو حضرت خالد بن ولید نے پریشانی کے عالم میں گھوڑا دوڑایا اپنا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ دستار اپنے دستار کے لیے نہیں، اس کے اندر حضور کا منہ مبارک ہے، مجھے اس کی فکر ہے کہ وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ مثالیں ہیں۔ اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ مولانا فرما رہے ہیں گر تو بینی شاں بدشواری دروں نیست شاں خوفے ولاہم یحزنوں، فرما رہے ہیں اگر تم ان ہستیوں کو یعنی اللہ کے دوستوں کو کسی مشکل میں دیکھ لو تو یہ مت سمجھنا کہ ان کو مشکل کیوں آئی، اور تعجب مت کرنا، فرما رہے واقعی میں حقیقت میں ان کو نہ کچھ خوف ہوتا ہے نہ کچھ غم ہوتا ہے، اللہ نے ان کو حقیقت میں بے خوف بنایا ہے، یعنی دنیا کا کوئی خوف ان کے پاس نہیں ہے، دنیا داروں کا، دنیا کے کتوں کا خوف ان کو نہیں ہوتا، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو دشواری میں اگر دیکھ لو تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے دنیا میں، کسی مشکل کا، آزمائش کا، پریشانی کا، فکرات کا، یہ تو انبیاء سے چلا آ رہا ہے، اولیاء تک پہنچا ہے، صحابہ تک پہنچا ہے، اہل بیت تک پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نا نظام آزمانے کا، اور وہ آزمانا چاہے جان سے ہو چاہے خوف سے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سورۃ البقرہ میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اس چیز سے جو خوف میں سے ہوگی، جو بھوک میں سے ہوگی، اور مال کے نقصان میں سے ہوگی، اور جان کے نقصان میں سے ہوگی، اور تمہاری جائیداد کھیتی باڑی وغیرہ میں سے ہوگی۔ وبشر الصابرین، فرمایا خوشخبری ان کو ہے جو صبر کریں گے۔ تو یہ میں نے 2 اشعار محدود وقت میں صرف پڑھے اور ان کی تشریح میں کچھ عرض کیا، اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہے روح افزا سلام رومی، ہے روح افزا سلام رومی، حیات ابدی حیات ابدی، سبحان اللہ۔ بفضل حق علم قادری ہے، بفضل حق علم قادری ہے، حیات ابدی حیات میرو می، حیات ابدی
ہے روح افزا حیات ابدی رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالیٰ آج کی حاضری کو قبول فرمائے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں